بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مغرب کی 3 رکعت نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو دنیا کے اندر قاعدہ قانون ہے کہ پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سرچ کیا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے۔ تو نماز کو بھی ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو ہمیں نماز کا حکم اتنی بار آیا ہے، تو بعض حضرات نماز تو پڑھتے ہیں، اکثر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز بالکل غلط پڑھتے ہیں۔ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو یا تو کسی کو نماز یاد ہی نہیں ہوتی، اور اگر نماز تو یاد ہوتی ہے لیکن وہ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اس کو یہ یاد نہیں ہوتا، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ نماز انتہائی ضروری ہے، اہم رکن ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو ہمیں نماز کو سیکھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ نماز جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو کتنی تاکید ہے کہ نماز کے بارے میں، تو ہمیں بارہا حکم دیا گیا تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کو ہمیں سب سے پہلے سیکھنا ہے۔ تو مغرب کی 3 رکعت نماز فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت آدمی زبان سے بول کر بھی کر سکتا ہے، اور زبان سے بولنا، نیت کرنا مستحب عمل ہے۔ تو دوسرا آدمی دل کے اندر بھی ارادہ کر سکتا ہے۔ تو دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، جو بھی نماز پڑھنی ہے، جو آپ دل کے اندر ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، وہی نیت آپ کی مراد ہوگی۔ کہ آپ مغرب کی ارادہ کرتے ہیں تو مغرب کا مراد ہوگا۔ سب سے پہلے کہیں گے نیت کے بعد اللہ اکبر، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دونوں کانوں تک، تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف پر باندھ لیں گے، پھر ثنا شروع کرنی ہے۔ بعض حضرات سوچتے ہیں کہ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ سب سے پہلے تکبیر کہنی ہے، اور تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے کہ ثنا سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم سے نماز کو شروع کرنا ہے۔ پھر تعوذ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ، تسمیہ۔ پھر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں، جو آپ کو سورت یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اپنی نماز کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ سے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کو سورت یاد ہو وہ سورت ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود کر کے فرض نماز کے پہلے، فرض مغرب کی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پہلے قاعدہ میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے۔ یہاں پر بھی کچھ حضرات کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ پہلے قاعدہ کے اندر عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت کے لیے پھر تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی۔ بعض حضرات کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تیسری رکعت کے اندر سورت پڑھنی ہے یا نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی سورت ملا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سورت نہیں ملانی، بلکہ مغرب کی نماز کے اندر تیسری رکعت کے اندر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ دوسری کوئی سورت نہیں ملانی۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کرنا ہے، سجود کر کے پھر تشہد پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یہ مغرب کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں نماز کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ کب تک ہوتا ہے، کب سے کس ٹائم سے لے کر
किस टाइम तक होता है, यानी कि कहाँ किस वक्त से शुरू होता है। मगरब का वक्त शुरू होता है गुरूब आफ्ताब से लेके, यानी कि जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता है तो मगरब का वक्त शुरू हो जाता है। मगरब का वक्त शुरू गुरूब आफ्ताब से लेके इशा का वक्त शुरू होने तक मगरब का वक्त होता है। तो बाज़ हज़रात को मालूम नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि नमाज को लेट करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते रहेंगे। ये तो फिर जब इशा का वक्त शुरू हो जाता है या इशा का वक्त करीब होता है तो उठ के क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी वुज़ू किया और मगरब की नमाज को अदा किया। तो हमें एक बात इसके अंदर ये भी मालूम करनी चाहिए कि इशा का वक्त किस वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि अमूमन देहातों के अंदर या बस्तियों के अंदर बाज़ इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि जो इशा की अजान होती है वो 10 मिनट 15 मिनट टाइम शुरू होने के बाद होती है। तो हमें उस अजान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अभी अजान की आवाज़ नहीं आई तो अभी वक्त शुरू नहीं हुआ, बल्कि वक्त तो पहले का शुरू हो चुका होता है इशा का। तो हमें देखना चाहिए, इस तरह मालूम करें कि मस्जिद अपने गाँव की मस्जिद में या अपने इलाके की मस्जिद में जाएं, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सालाना कैलेंडर होगा, टाइम टेबल होगा नमाज का, या कुछ मस्जिदों के अंदर मंथली टाइम टेबल होता है कि हर महीने वो प्रिंट करके रख देते हैं। तो आप क्या करें कि वो एक प्रिंट ले लें, उसका टाइम देखें कि किस वक्त इशा का टाइम शुरू हो रहा है, तो उस टाइम शुरू होने से पहले पहले अपनी मगरिब की नमाज को अदा करें और अजान का इंतज़ार करने की कोशिश न करें, वरना आपकी नमाज जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो कितनी बारहा हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, अल्लाह ताला ने कितना हुक्म दिया है, तो हमें कि नमाज को उसके वक़्त में अदा करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और नमाज को उसके वक़्त में अदा करने की और सही तरीके से अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।